اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم صلوات انجمن محبان حسین اہلیان نگر کے زیر اہتمام اور باقر مغربی صاحب کے زیر سرپرستی اداخانہ ابو طالب میں آپ کے جذبہ ایمانی کی نظر عشر محرم کی یہ ہماری دوسری تقریر ہماری تاریخ کے عنوان سے پیش خدمت ہے۔ گزشتہ شب کی تقریر میں آپ حضرات کے شاداب اور بالیدہ اذہان کی نظر جو افکار ہم نے کیے اس کا ماحصل اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری تاریخ نور کی تاریخ، ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ حقیقتاً نام کے اعتبار سے تاریخ ہے، ورنہ قرآن مجید کی آیتوں کے مطابق ہماری تاریخ مرتب ہوئی۔ ہم جن رہبروں کے ماننے والے ہیں، ہم جن معصومین کے پیروکار ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کی آیت کے مطابق بسر ہوا، بلکہ میں یوں کہوں کہ جو وہ عمل کرتے رہے اس کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی۔ صلوات بھیجئے نا محمد۔ جس طرح سے وہ عمل کرتے رہے اس کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ انہی کی
طرز عمل اور انہی کے سیرت و کردار کا نام تفسیر قرآن ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو ظرف مشیت ایزدی ہیں۔ بڑے اطمینان سے اس تمہید پر آپ توجہ فرمائیں۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو مشیت ایزدی کا ظرف ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا۔ دیکھیں اب تاریخ کو ہم قرآن سے ملاتے جائیں گے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، ستاروں کی قسم نہیں۔ یا اللہ توجہ فرمائیں، خدا نے سب ستاروں کی قسم نہیں کھائی ورنہ مصیبت آ جاتی ہماری۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، والنجم، اس ایک مخصوص ستارے کی قسم جس کا نام زہرہ تھا اور جس نے زہرہ کی ڈیوری کا بوسہ لیا تھا۔ قسم ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، اس ستارے کا نام زہرہ تھا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس نے زہرہ کی ڈیوری کو چوما تھا۔ جب تک وہ ستارہ عرش پر چمکتا رہا، خدا کی نگاہ میں قسم کھانے کے قابل نہیں ہوا۔ اللہ بڑے سکون سے اور خوبصورت انداز سے آپ سن رہے ہیں اور سنتے جائیں اور تاریخ یہاں سے مرتب ہوتی جائے گی۔ دوستو، یہ ستارہ جب تک آسمان کی بلندی پر چمکتا رہا، نگاہ مشیت میں اس قابل نہیں ہوا کہ اس کی قسم کھائی جائے۔ لیکن جب وہ اپنی بظاہر بلندی چھوڑ کر پستی کی طرف آیا اور در زہرہ کے پر آ کر اس ستارے نے سجدہ کیا، نگاہ قدرت میں قسم کھانے کی منزل پر آ گیا۔ قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا، کب جب تک نہیں ٹوٹا تھا قسم نہیں کھائی، اور صرف ٹوٹنا ہی اس کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے، صحیح دروازے پر جھکنا بھی دلیل فضیلت ہے۔ صحیح دروازے یہ نہیں ہے ستارے تو روز ٹوٹتے ہیں، وہ ٹوٹ گیا تو کیا کمال ہوا۔ ستاروں کا کام ہی ہے ایک جگہ ٹھہرتے نہیں، ستارے بھاگتے ہی رہتے ہیں آسمانوں پر، کوئی ادھر سے ادھر گیا کوئی ادھر سے۔ روزانہ آپ آسمانوں پہ دیکھتے ہیں ستاروں کو ٹوٹتے ہوئے دوڑتے ہوئے، تو خدا نے سارے ٹوٹنے والے ستاروں کی قسم تو نہیں کھائی۔ جو ستارے آسمان سے ٹوٹ کر صحیح دروازے پر نہ پہنچے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ مر جاتے ہیں۔ اور جو ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر مرکز حیات پر آ جائے، یعنی دروازہ آل محمد پر آ جائے، اسے اتنی زندگی ملتی ہے جتنی قرآن کو زندگی عطا ہوئی۔ اب جو ہے نا، اب جب تک قرآن باقی ہے اس ستارے کا تذکرہ باقی رہے گا۔ جو در زہرہ پر آیا تو نتیجہ کیا آیا کہ
بعد درے زہرا پر آئے یا جنگلوں میں فنا ہو گئے، جو جنگلوں میں فنا ہو گئے وہ قابل تذکرہ نہیں رہے، جو درے زہرا پر آ گئے وہ قرآن کی زینت بن گئے، آیت کا عنوان بن گئے، خدا کی نگاہ میں قسم کھانے کی منزل پر آ گئے۔ تو دوستو ایک تاریخی جملہ آج کی مجلس کا، باہر تک بیٹھے ہوئے مومنین و مومنات مولا سلامت رکھے، اس جملے کو محفوظ کر کے جائیں۔ ستارہ بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ آسمان سے ٹوٹ کر کس دروازے پر آتا ہے۔ درے آل محمد پر آ گیا تو زندگی پا گیا، یہاں سے ہٹا تو اس کی موت باتیں ہو گئی۔ تو تسلیم کرو کہ آل محمد کے دروازے پر زندگی ہے، دوسرے دروازوں پر موت ہے۔ جو اس دروازے سے ہٹ کر ٹوٹا، چلا گیا، مر گیا، مٹی میں مل گیا، جو مر گیا وہ مر گیا۔ یا اللہ یا اللہ، توجہ، جو مر گیا وہ مر گیا، جو مر گیا وہ مر گیا، پھر اسے اخباروں اور اشتہاروں کے ذریعے زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو مر گیا، موت کس لیے واقع ہوئی؟ اس لیے کہ حیات کے دروازے پر نہیں آیا، لیکن جو ستارہ درے زہرا پر آ کر جھک گیا عادت کے ساتھ، اسے زندگی ملی، اسے زندگی ملی۔ تاریخ اسلام کو میں اپنی تاریخ کے حوالے سے چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی ایک نام ایسا بتا دو جو آل محمد کے دروازے پر عادت کے ساتھ آیا ہو اور پھر مر گیا ہو۔ توجہ 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 توجہ، جو آل محمد کے دروازے پر عادت کے ساتھ آیا ہو اور پھر مر گیا ہو، پھر اسے موت واقع ہو گئی ہو۔ سلمان مر گیا نہیں، ابو ذر مر گیا نہیں، میثم مر گیا نہیں، مقداد مر گیا نہیں، حذیفہ یمان مر گیا نہیں، بلال مر گیا نہیں، حبیب مر گیا نہیں، زہیر مر گیا نہیں، سعید مر گیا نہیں، جون مر گیا نہیں، بہر کلبی مر گیا نہیں، ابن جنادہ مر گیا نہیں۔ جو 9 محرم تک مرا ہوا تھا، وہ جب درے زہرا پر آیا تو عاشور کے دن حور علیہ السلام بن گیا، زندہ زندہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے باہر تک کا مجمع، فوراً اتنی ہی بلند صلوات بھی بھیجا کریں محمد۔ میں آپ کو بتا دوں، صلوات بھیجنے میں کبھی بھی تساہلی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے جس میں وہ بھی شریک ہوتا ہے جو لا شریک ہے۔ سرکار رسالت مآب جب معراج پر تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان کو جب عبور کیا ہے سرکار نے، 5ویں آسمان پر پہنچے تو ایک فرشتے کو دیکھا۔ مسلمانوں کی ساری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک فرشتے کو دیکھا جس کے 1000 ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں۔ ایک فرشتے کو سرکار رسالت مآب نے دیکھا شب معراج عرش پنجم پر، جس کے 1000 ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں۔ جبریل سے دریافت کیا اس فرشتے کی ذمہ داری کیا ہے؟ توجہ، اب یہاں پھر میں ایک جملہ کہوں گا، پیغمبر کو جبریل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، تمہارے لیے پوچھ لیا۔ ورنہ پھر آج میں یہ بیان کیسے کرتا جو بیان کرنے جا رہا ہوں، ابھی پتہ چلے گا کیوں پوچھا تھا۔
सरकार को तो पता था, पूछ लिया भाई, मालूम था सरकार को, गुजर जाते, फरिश्ता सलाम करता 1000 हाथ उठाकर 1000 सलाम करता, सरकार को सब पता था, लेकिन तुम्हें बताने के लिए पूछ लिया। इसकी ड्यूटी क्या है? जिब्रील दस्तक बांध कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये फरिश्ता बाराने रहमत का फरिश्ता है। इस फरिश्ते का काम यह है कि जितने भी आसमान से बारिश के कतरे गिरते हैं, ये उन कतरों का शुमार करता है। कतरों का शुमार, 1000 हाथ है ना, 1000 हाथ, हर हाथ में 1000 उंगलियां हैं, तो शुमार करता है कि जितने भी बारिश के कतरे हैं, कहा उससे हमें मिलवाओ। सरकार सलाम उस फरिश्ते के पास पहुंचे, उसने अदब से सलाम किया। क्या खूबसूरत सलाम होगा, एक साथ 1000 हाथों का सलाम। अंदाजा करें, फरिश्ते ने अदब से सरकार रिसालत माफ, इसलिए कि हमारी तारीख का रसूल तो वो है जो फरिश्तों से सलाम ले, जो फरिश्तों से सबक पढ़े, वो हमारी तारीख का रसूल नहीं है। तवज्जो है ना, हमारी तारीख का रसूल सलावात भेज रहे हैं, सलावात भेज रहे हैं। ये सलावात की अहमियत बयान करने के लिए तो वाकया दरमियान में आ गया जो मैं बता रहा हूं, वैसे गौर करते जाए। अदब से सलाम किया, पूछा मैं क्या काम करते हो? कि सरकार जब से पैदा हुआ हूं, हजारों बरस की मेरी उम्र है, कायनात के जिस जिस इलाके में, जिस जिस गेटी धरती पर, जमीन पर, जहां जहां भी बारिश होती है, वो मैं हिसाब करता हूं कि कितने कतरे जमीन के, बाराने रहमत के जमीन पर गिरे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं गिन कर बता सकता हूं। मुझे याद है कि अब तक कितनी बारिश हो चुकी है, कितने कतरे जमीन पर बारिश के गिर चुके हैं। सिर्फ इतना कहा, पैगंबर इस्लाम कहते हैं वो कौन सी गिनती है जो तुम्हें याद नहीं है? वो कौन सी गिनती है, छलकते हुए जाएंगे आप, वो कौन सी गिनती है जो तुम्हें याद नहीं है? फौरन दस्ते अदब बांध कर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, कायनात में अब तक जितने बारिश के कतरे आसमान से, बादलों से जमीन पर गिरे हैं, मुझे एक एक कतरे का हिसाब गिनती अजबर याद है, लेकिन हजारों बरस हो गए हैं मुझे, मैं इस गिनती का एक्सपर्ट हूं, सबसे बड़ा अकाउंटेंट हूं, लेकिन उसके बावजूद भी एक इबादत ऐसी है कि जिसको गिनने की कोशिश करता हूं मगर अभी तक शुमार नहीं कर सकता। पैगंबर ने कहा वो कौन सी इबादत है? कहा हुजूर, जब आपके मोमिनी, आपके कलमा पढ़ने वाले आपकी आवारा और आप पर बैठकर दुरूद भेजते हैं, तो जितना सवाब उस दुरूद का कुदरत ने मुकर्रर किया है, वो बारिश के कतरों से ज्यादा है, मैं गिन नहीं सकता। ये है दिल, शुमार नहीं करता। बड़ी ताकत तो तवानाई से भरपूर कसम है सितारे की जब वो टूटा। सितारे की जिंदगी टूटना नहीं है, टूटना सितारे की मौत है। जब तक चमकता रहे सितारे की जिंदगी है, गुलाब का फूल शाख पर रहे जिंदगी है, शाख से टूटा मौत है। यानी जब भी आप किसी जुज़्व को कुल से अलग कर देंगे, उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। फूल की जिंदगी है कि वो शाखे गुल पर रहे, शाखे गुल से अलग हुआ उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। सितारे की हयात ये है कि वो आसमान पर चमकता रहे तो उसकी जिंदगी है, आसमान से टूटा उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन वो सितारा जो दर ज़हरा पर आया, वो इतना हयात जावेदा पा लेता है कि खुदा उसकी कसम खाकर कहता है, वन नज्म इज़ा हवा, कसम है इस सितारे की जब वो टूटा। और ये कहने के बाद कहा, माज़ल्ला साहिबकुम वमा गवा, हमारा नबी न कभी बहका न कभी गुमराह हुआ, ये कभी नहीं बहका। आपने गौर नहीं किया, ये कभी नहीं बहका, ये बहकता नहीं है, ये कभी नहीं बहकता, न सेहत में बहकता है न बीमारी में बहकता है।
یہ نہیں بہتا، خدا نے قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ نہیں بہتا، ہمارا نبی نہیں بہتا، جو بہہ جائے وہ نبی نہیں ہے، یہ نہیں بہتا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ سورہ پیغمبر کی صحت کے زمانے کا ہوگا، پہلے ہی نازل ہوا ہوگا نا، یہ کبھی نہیں بہتا۔ قرآن نے اعلان بھی کر دیا کہ یہ کبھی نہیں بہتا۔ جب قرآن یہ کہہ دے کسی کے لیے کہ یہ نہیں بہتا، اب اگر کوئی اس کے باوجود اس پر بہکنے کا الزام لگائے تو وہ اس کی بھی توہین کر رہا ہے، قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے۔ توجہ توجہ، قرآن کا بھی انکار۔ صلوات علی محمد آل محمد۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ ہمارا نبی کبھی نہیں بہکا، کبھی گمراہ نہیں ہوا۔ ما ينطق عن الهوى الا وحی یوحیٰ، یہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے کبھی نطق نہیں کرتا، کبھی کلام نہیں کرتا، یہ اس وقت بولتا ہے جب اس پر وحی آ جاتی ہے، یہ وحی کے مطابق گفتگو کرتا ہے، یہ وحی کے مطابق۔ آپ نے غور نہیں کیا ترجمے پر، یہ جب بھی بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے۔ تو پھر عرفان حیدر آبادی کو اپنے عقیدے میں یہ کہنے دیجئے شان رسالت بیان کرتے ہوئے کہ یہ بھی صحیح ہے ترجمہ کہ جب وحی آتی ہے تو یہ بولتا ہے، اور یہ بھی عقیدے میں ترجمہ صحیح ہے کہ جو یہ بولتا ہے وہ وحی بن جاتی ہے۔ توجہ ہے نا ادارہ محترم، جو یہ بولتا ہے، جو یہ وہ سلمان محمد علیہ ہم آئندہ مجالس میں ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ جو یہ بولتے ہیں وہی وحی بن جاتی ہے، جو یہ بولتا ہے وہ قرآن بن جاتا ہے، جو یہ بولتا ہے وہ وحی بن جاتی ہے۔ یہ ہے میرے رسول کی عظمت، یہ ہے ہماری تاریخ میں ہمارے رسول کی شان۔ یہ اپنی مرضی سے گفتگو کرتا ہی نہیں ہے، جب بھی بولتا ہے، جب بھی گفتگو کرتا ہے قرآن کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ اس کے لب جب بھی ہلتے ہیں وحی کے مطابق ہلتے ہیں۔ دوستو، علمی اعتبار سے ملت سمجھنے کی کوشش کرے، بہت دور دور تک ماشاءاللہ انتظام ہے ہماری آواز کے پہنچنے کا، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے ہم بڑے ادب سے علمی پیغام دے رہے ہیں، مناظرے کا پیغام نہیں دے رہے، علم کا پیغام دے رہے ہیں۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ یہ وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا ہے، جب بھی بولتا ہے یہ وحی کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ اس پورے سورے میں، اس پوری آیت میں اگر کوئی مفسر یہ ثابت کر دے کہ اس میں پیغمبر کی زندگی کو اور پیغمبر کے بولنے میں کوئی ایکسیپشن، کوئی استثناء قدرت نے قرار دیا ہو کہ جب یہ اس طرح بولے تو وہی بول رہی ہے، اور جب اس طرح بولے تو یہ خود بول رہا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ انتہائی علمی موضوع کو بھی پوری توجہ سے سن رہے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آخر سب باب علم کے ماننے والے ہیں نا، ان مجلسوں میں علم کی تو تقسیم ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد ہے نا توجہ جانا محترم، یہ گفتگو نہیں کرتا، یہ جب بھی بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے وہی کے مطابق گفتگو کرتا ہے، وہی کے مطابق۔ ابھی میں ثابت کروں گا آگے چل کر، یہ وہی کے مطابق بولتا ہے۔ کوئی الحمد سے لے کر والناس تک 114 سورتوں میں اور 30 سپاروں میں مجھے اور 6666 آیتوں میں کوئی یہ ثابت اگر کر دے کہ کہیں یہ لکھا ہے کہ جب ایسے بولے تو نبی ہے، جب ویسے بولے تو محمد ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا یہ جب بھی بولتا ہے، یہ جب بھی بولتا ہے۔ بھائی میں منبر پہ بولوں تب بھی عرفان حیدر آبادی ہوں، فرش پر بولوں تب بھی عرفان حیدر آبادی ہوں، اپنے گھر میں بولوں تب بھی عرفان حیدر آبادی ہوں۔ عرفان حیدر آبادی میری ذات کا جزو ہے، بولنا میری صفت کا جزو ہے، وہ مجھ سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اجازت محترم اسی لیے قدرت نے کہا یہ جب بھی بولتا ہے ہماری وحی کے مطابق بولتا ہے۔ تو جب بھی بولتا ہے قرآن کے حکم کے مطابق بولتا ہے، یہ جس وقت بھی بولے، جس کے لیے بھی بولے، جو کچھ بھی بولے۔ نہیں دوستو، یہ جب بھی بولے، جس وقت بھی بولے، جس کے لیے بولے،
جو بھی بولے وہ یہ نہیں بولا، وہی بولی تو خدا بولا۔ میں بڑے سکون سے آپ کو مرحلہ وار لے جا رہا ہوں آگے، تاکہ جب میں نتیجہ پیش کروں تو پھر آپ پوری طرح آمادہ ہو۔ یہ جب بھی بولے، جس جگہ بھی بولے، جس وقت بھی بولے، جس کے لیے بھی بولے، جو بھی بولے وہ یہ نہیں بولا، قرآن بولا، اور جب قرآن بولا تو پھر خدا بولا۔ اب یہ جس کے لیے جو حکم دے دے، آیا میں نتیجے سے، جس کے لیے جو حکم دے دے وہ اس کا حکم نہیں ہے، خدا کا حکم ہے۔ جس کے لیے جو فیصلہ کر دے وہ اس کا فیصلہ نہیں ہے، خدا کا فیصلہ ہے۔ جس کے لیے جو فضیلت بیان کر دے وہ اس کی دی ہوئی نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی ہے۔ اب یہ اگر اٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے، بیٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے، چلتا ہے تو خدا کی مرضی سے، دوڑتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو کاندھے پہ بٹھاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو کعبے سے لاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو انا دار الحکمت وعلی بابوہا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو یا علی انت قسیم النار والجنہ کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو یا علی انت منی وانا منکا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو یا علی انت ولی الامر من بعدی کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو یا علی لحمک لحمی دمک دمی سلبک سلمی حربک حربی حبک حبی بغضک بغضی کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو من اراد ان جمزرا الى آدم فی علمہ و الى نوح فی تقواہ و الى ابراہیم فی خلتہ و الى موسیٰ فی حیبتہ و الى یوسف فی جمالہ و الى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب اگر کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو فاطمہ بذت منی کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی بیوی کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی بیوی کو اپنی ماں کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، اگر اس بیوی کی قبر میں لیٹتا ہے تو خدا کی مرضی سے، اگر اپنا پیرہن اتار کر اس کے کفن میں دیتا ہے فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت اسد تو خدا کی مرضی سے، کسی کو اپنا باپ کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو اپنا بیٹا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو چادر میں لٹاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو لعاب چساتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو بستر پہ سلاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو بستر پہ سلاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو منبر پہ بٹھاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو کاندھوں پہ اٹھاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، توجہ توجہ، کسی کو من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو اپنے قریب بلاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو علم دیتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی سے علم لیتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی سے قلم مانگتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو اپنی بدن سے اٹھاتا ہے تو خدا کی مرضی سے زندگی ہے۔ یہ نبی کبھی بہکتا نہیں ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوتا، یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، یعنی خدا نے معصوم کی تعریف بتائی ہے کہ معصوم اسے کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے کلام نہ کرے، جو مرضی الہی میں ڈھلا ہوا ہو، جو مشیت اعزازی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، جو قرآن کہے وہ یہ کہتا ہے، جو یہ کہتے وہ قرآن کہے۔ نہیں ابھی بات نہیں دوستو، ابھی بات واضح نہیں ہوئی، پھر سنیں اور پھر سمجھیں۔ مدارج النبوہ میں
मुहद्दिस देहलवी ने एक जुमला लिखा, किताब मदारिजुन नबुव्वत, लिखने वाले मुहद्दिस देहलवी बड़े जलीलुल क़द्र मुहद्दिस मिल्लत मुस्लिमा के, उन्होंने अभी ये साबित करने के लिए कि जो ये कहते हैं वो कुरान बनता है, तारीख किस तरह से मुरतब हो रही है देखें। मुहद्दिस देहलवी ने एक जुमला लिखा, वाकई आपका सुना हुआ है, मुझे एक जुमला सिर्फ इस दलील में देना है। मुहद्दिस देहलवी ने एक जुमला लिखा कि जंगे उहद में जब सब चले गए और अली की जुल्फ़िकार के सदक़े में हारी हुई जंग जीत ली गई, उहद वाले बन के न सुनो, खैबर वाले बन के सुनो। मौला सलामत रखे। आप हैदरी हैं, खैबरी हैं, तवज्जो है। मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि जब अली की जुल्फ़िकार के सदक़े में जंग नहीं पड़ रहा, एक जुमला, हारी हुई जंग, पता नहीं कैसे हारी गई थी, मैं ये नहीं पढ़ रहा, है ना। ये बिलगिलामी साहब बैठे रहते हैं ना आगे, माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर। हारी हुई जंग, चले हारी हुई जंग जीत ली गई और गए हुए मौजूजीन वापस आ गए। बताओ, ये मौजूजीन वापस आए तो मेरे भाई ने नारा हैदरी लगाया। इनके आने में क्या फजीलत है साहब, आप नारा हैदरी लगा रहे हैं। जी हाँ शाहजी, हाँ हमारे शाह साहब हमारे इसी नारे से तो वाकिफ थे। आए जाने वाले मौजूजीन कहते हैं अंग्रेजी में VIPs को, है ना। मौजूजीन बिल्कुल धुले धुलाए कपड़ों के साथ, क्रीज भी नहीं टूटी थी, तशरीफ जब ले आए और आकर खेमे रिसालत में सलाम अर्ज किया, हुजूर फतह मुबारक। रसूलुल्लाह कहते हैं हाँ भाई तुम्हें भी मुबारक। अब हुजूर के मैं कुर्बान हो जाऊं, इतना खुल्क़े अज़ीम पर फायद रसूल, खुदा की कसम, मैं एक दिन अगर मजलिस में खुदा ना खास्ता ना हूं उस अशरे में, आप लोग पूछ पूछ के मेरी जान खा जाएंगे कल क्यों नहीं आए थे। ठीक है, मैं ना हूं और शादी यहां आ जाए, आप इनसे तो ना पूछें, मुझसे पूछें सब आप क्यों नहीं आए थे, है ना, यही होगा ना। लेकिन हुजूर अजीब खुल्क़े अज़ीम पर फायज, ये जितने हजरात चले गए थे उनसे कुछ भी नहीं कहा, मुबारकबाद भी वसूल कर ली। अली से कहते हैं अली तुम क्यों नहीं गए थे, ये बड़ी अजीब बात है। हाँ, दोनों हाथ बुलंद करके, क्या तारीखी अंदाज में आप सुन रहे हैं माशाल्लाह। यानी है ना, देखिए खुल्क़े अज़ीम पर फायदा है मेरा रसूल। यानी जाने वालों से नहीं पूछते, जो प्रेजेंट था उससे पूछ रहे, जो एब्सेंट थे उनसे नहीं पूछ रहे। मैं कुर्बान हो जाऊं बसीरत पैगंबर के। अली जब सब चले गए थे तो तुम क्यों नहीं चले गए। अब मासूम का कौल ज़हन में रहे, मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मासूम की तारीफ क्या है, बस इसके लिए मैंने जुमला ये वाकया बयान किया था। जंग पढ़ूंगा इंशाअल्लाह छठी या सातवीं में, इसमें तफसील बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ ये जुमला आप सुन लें। अली जब सब चले गए थे तो तुम क्यों नहीं चले गए। और मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं अपनी किताब में, अली ने हाथों को जोड़कर कहा कि या रसूल अल्लाह बादल ईमान, या रसूल अल्लाह क्या ईमान लाने के बाद काफिर हो जाता। क्या ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार कर लेता, क्या साहिब ईमान होने के बावजूद आपको छोड़कर काफिर हो जाता। आपको मौलाई ने जगह, मैं तो बीमारी के बावजूद अपने दिल की पूरी ताकत से, ये मेरे मौला का जुमला है, ये मैं आपकी नजर करूंगा। आप अपने अली की तवल्ला की सारी गवाराइयों से इसे सुनेंगे मगर मुकम्मल होने दे। या रसूल अल्लाह आप बड़ा बादल ईमान, क्या ईमान के बाद काफिर हो जाता, क्या ईमान के बाद काफिर हो जाता। इधर अली की जबान
نہ رہے. ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا اور کافر ہو جاتا. ادھر جبریل فوراً سورہ آل عمران کی 31ویں آیت لے کر نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں. اور میرے حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھا. ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ آپ ایمان. ادھر آیت نے اتر کر معصوم کے قول پر مہر تصدیق ثبت کی کہ یہ معاذ اللہ کسی خطیب کی خطابت نہیں تھی. یہ حکمت میں ڈوبے ہوئے امامت کے وہ جملے تھے جس کی تصدیق کرنا قرآن کا فریضہ بن گیا. جس کی تصدیق کرنا مشیت کی نگاہ میں قرآن کا فریضہ بن گیا. ادھر علی نے فیصلہ صادر کیا کہ آپ کو چھوڑنے والا اگر ایماندار بھی تھا تو کافر ہو گیا. ادھر قرآن نے تصدیق کی حبیب فإن تولوا. حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی کتنی دیر کے لیے یہ کوئی ذکر نہیں ہے. کتنے لمحے کے لیے فور اے سنگل سیکنڈ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی نے تجھے پشت دکھائی تیری نافرمانی کی تو اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. یہ ہے معصوم کی تعریف کہ معصوم کی زبان سے کل کی مجلس میں انشاءاللہ تفصیل کروں گا. معصوم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لوح محفوظ کا مقدر بن جاتا ہے, لوح محفوظ کی تقدیر بن جاتا ہے. قرآن کی آیتیں منتظر رہتی ہیں. معصوم کہے تو ہم آئیں, معصوم کوئی عمل کرے تو ہم نہ صلوات بھیجیں محمد علیہ. یہ ہے ہماری تاریخ. معصوم کوئی عمل کرے تو ہم آئے. جبریل ہمیشہ وحی لے کر ہی نہیں آتے تھے, معصومین کی خدمت کے لیے آیا کرتے تھے. جب جھولا جھولانے آئے, کبھی کپڑے لے کر, کبھی لباس لے کر آئے, کبھی سجدے کو طول دلانے کے لیے آئے. دیکھتے جائیں نا جانے محترم, معصوم کا قول, معصوم کا فعل. عبادت کیا ہے صاحب؟ نماز کا ہے 2 رکعت, قیام, قعود, سجدہ. سجدے میں جائیں, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اٹھیں, استغفار کریں, پھر سجدے میں جائیں, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اٹھ جائیں. یہ کہنے کے بعد اگر سجدے ہی میں پڑے رہے نماز باطل ہے نا. شریعت یہ ہے, حکم ہے کہ آپ کو شریعت سے تجاوز کرنے کا حق نہیں ہے. 2 سجدے ہیں, کرنا ہے, اور جو عبارت ہے اسے پڑھنا ہے, اور پڑھنے کے بعد اٹھ جانا ہے. یہی ہے نا دوستو. اور نماز کیا ہے؟ نماز افضل عبادت. خدا ہر مومن کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آل محمد نماز سے زیادہ کسی شے کو پسند نہیں کرتے, تو آل محمد کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ نماز پڑھیں, خصوصی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اس سے ان کی خوشنودی, ان کا تقرب حاصل ہوتا ہے. خدا ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم, اس جملے پر آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں. اور پھر نماز مومن کی معراج, الصلاۃ معراج مومن. نماز معراج ہے مومن کی. میں آپ کو معراج کے چند درجے بتاتا ہوں آج کی مجلس میں. اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو تصدیق کر دینا, نہ سمجھ میں آئے مسترد کر دینا. مومن کی معراج نماز. نماز کی معراج کیا ہے؟ بہت چکرا دینے والا سوال ہے یہ تو ہر مولوی سے سن لیں گے آپ. مومن کی نماز ہے معراج. نماز کی معراج کیا ہے؟ سلامت رہے. مومن کی معراج نماز. نماز کی معراج سجدہ.
جب بندہ اپنے معبود کے سجدے میں جاتا ہے تو یہ نماز کی معراج ہوتی ہے۔ افضل رکن عبادت ہے سجدہ، کہ جہاں بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں جب سجدہ گزار ہوتا ہے اور کہتا ہے سبحان تیری ذات ہے، تو اعلیٰ ہے، میں حقیر ہوں، میں اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا میرے مالک۔ بس جتنا بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں جھک جائے وہی اس کی معراج ہے۔ مومن کی معراج نماز، نماز کی معراج سجدہ، سجدے کی معراج صاحب معراج کا سجدہ۔ سجدے کی معراج صاحب معراج کا، ظاہر ہے حضور کے سجدے سے بڑھ کر کس کا سجدہ ہوگا؟ حضور صاحب معراج ہے نا۔ سجدے کی معراج صاحب معراج کا سجدہ، صاحب معراج کے سجدے کی معراج وہ طولانی سجدہ جو حسین کو پشت سے سوار ہونے کے بعد پیغمبر نے ادا کیا۔ یا علی یا علی یا علی صلوات بھیجنا بابا۔ یہ طویل ترین سجدہ ہے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیا ہے پیغمبر نے۔ شریعت کیا ہے؟ 2 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کو اور اٹھ جاؤ۔ پیغمبر نے 72 مرتبہ کہا اور اٹھے۔ اب حسین پشت پر، رسول سجدے میں، حسین پشت پر، رسول سجدے میں اٹھنا چاہتے ہیں تو جبریل آ کر بازو دبا دیتے ہیں، نہیں اٹھنا نہیں ہے جب تک حسین خود نہ اترے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جب تک حسین خود نہ اترے آپ کی پشت سے، میرے حبیب اللہ کا حکم ہے اٹھنا نہیں ہے۔ اب رسول سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے ہیں، پھر رکتے ہیں، پھر سوچتے ہیں حسین اترا یا نہیں، پھر محسوس کیا کہ حسین ابھی نہیں اترا، پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ، پھر رکے، پھر حسین کو سوچا سجدے میں۔ کاش میں سمجھا سکوں، دعائیں دیں گے۔ اس محرم کی تاریخی گفتگو کر رہا ہوں میں، اگر آپ کو توجہ فرما لیں۔ پھر سوچا، دیکھا حسین نہیں اترا، پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ پھر سوچا حسین اترا، محسوس کیا ابھی نہیں اترا، پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ پھر سوچا حسین اترا، ابھی نہیں اترے، پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ پھر سوچا حسین اترے، نہیں اترے، پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ یعنی جتنی مرتبہ سجدے میں سبحان اللہ، سبحان کا نام لیا، اللہ کا نام لیا، اتنی ہی مرتبہ حسین کا تصور رسول کے ذہن میں آیا۔ سجدہ اللہ کا کر رہے ہیں، تصور حسین کا کر رہے ہیں۔ توجہ 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 جانا محترم، سجدہ اللہ کا کر رہے ہیں۔ کون؟ مولوی نہیں، مفتی نہیں، رسول کائنات کا سب سے بڑا عابد، سب سے بڑا سجدہ گزار۔ سجدہ کس کا؟ اللہ کا۔ تصور کس کا؟ حسین کا۔ کس میں؟ نماز میں، نماز میں، نماز میں، نماز میں۔ اور ایک مرتبہ نہیں، 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا، اور 72 مرتبہ حسین کو سوچا۔ ایک وہ مولویوں جو فتوے لگاتے ہو کہ نماز صرف اللہ کے لیے ہے، نماز صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کا تصور بھی اگر نماز میں آیا تو نماز باطل۔ کیا خیال ہے رسول کی نماز کے لیے جو 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر حسین کا تصور کر رہا ہے؟ اگر باطل ہی قرار دینا ہے تو ہماری نمازوں کو باطل قرار نہ دو، رسول کی نماز کو باطل قرار دو۔ اگر سجدے ہے علی علی جملہ سمجھ جائے، شریعت کے کام جس کے احترام میں تبدیل ہو اسے شریعت جعفریہ میں امام کہا جاتا ہے، امام کہا جاتا ہے۔ سجدے کو طول دیا گیا ہے، حسین جب تک خود نہیں اترے ہیں۔ ایسان محترم، مجھے یہی تو تعجب ہوتا ہے کہ حسین کا احترام رسول سجدے میں کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ حسین سے مجھے محبت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ
اس کا एहतराम किया जाए। और जब हुसैन का एहतराम रसूल पर वाजिब है तो हमारे पाकिस्तान टेलीविजन पर अभी तक वाजिब क्यों नहीं हुआ? तो है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान टेलीविजन को क्या हो गया है? ये आज यकम मुहर्रम गुजर चुकी है, 2 मुहर्रम की तारीख है, तमाम टेलीविजन से वही प्रोग्राम नशर हो रहे हैं, ड्रामे भी नशर हो रहे हैं, कार्टून भी नशर हो रहे हैं, दुनिया भर की अफवाह भी नशर हो रही है। ऐज़ान मोहतरम, जब रसूल हुसैन के एहतराम में सजदे में रहे तो जो रसूल का मानने वाला है वो हुसैन के दिलों का, हुसैन के मुहर्रम का एहतराम करेगा। टेलीविजन वालों, मुझे सिर्फ ये बताओ कि रसूल का कलमा पढ़ते हो या अबू सुफियान का कलमा पढ़ते हो? किसके मानने वाले? किसका कलमा पढ़ रहे? हमेशा से 40 बरस से उसूल चला रहा है कि इधर मुहर्रम का चांद तुलू हो, उधर तमाम ज़राए अबलाग पर तमाम मौसीकी के प्रोग्राम बंद कर दिए जाते हैं। ये हमेशा का उसूल है। ये बड़ी अजीब बात है कि अभी तक टेलीविजन वालों को ये एहसास नहीं हुआ कि मुहर्रम शुरू हो चुका है। आज तो मुहर्रम के सारे प्रोग्राम आप अखबार में उठाकर देखें, मुहर्रम के उन्वान पर एक भी प्रोग्राम नशर नहीं किया गया, कल भी नहीं किया गया। तो हुसैन तुम्हारे टेलीविजन का मोहताज नहीं है। ये एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कम से कम हम तुम्हें इतना बता दें कि ये पाकिस्तान का मुल्क है, अबू सुफियान का मुल्क नहीं है। तवज्जो है ना जाने मोहतरम? बात सिर्फ है, तुम इतना भी नहीं समझते तुम्हारे मुल्क की मुंतखब वजीर आजम बेनजीर तो काला दुपट्टा रखकर पहली मुहर्रम से टेलीविजन पर आ रही है, वो तो शोक मना रही है, वो शोक का ऐलान कर रही है। लेकिन आप अभी तक जिंगल भी दे रहे हैं, मौसीकी के प्रोग्राम भी दे रहे हैं, ड्रामे भी दे रहे हैं, कार्टून भी दे रहे हैं। ये कार्टून टेलीविजन पर देना बंद करो। इससे पहले गुजरे हुए लोगों से सबक हासिल करो। जब पिछले बरस आज ही की तारीख में तुम्हारे वालिद साहब गर्दिशे दौरा के सुपुर्द हो गए थे और हवाओं में हवा गर्दिशे दौरा के सुपुर्द हो गए थे, गर्दिशे दौरा के सुपुर्द हो गए थे, हवाओं में मस्त हो गए थे, तो उस वक्त अचानक टेलीविजन का पर्दा भी काला हो गया था। तो तुमने सरकारी शोक भी मना लिया था। गम के सारे गम के सारे आदाब तुमने 2 मुहर्रम ईद को मुतय्यन कर लिए थे, इसलिए कि आपका हुजूर का इंतकाल हो गया था। और आज फिर तुम कार्टून फिल्में दे रहे हो, इबरत भी हासिल नहीं करते। तुम्हें पता नहीं कि एक आमिर और दुश्मन हुसैन जब इस दुनिया से गया तो वो किस हालत में इस दुनिया से गया था। इस मुहर्रम में कार्टून की फिल्में टेलीविजन पर दिखाने वालों, कम से कम उस शख्स से इबरत हासिल करो जो हुसैन की दुश्मनी में वक्त आखिर खुद एक कार्टून बन गया था। जो है समझ में नहीं आता था कि क्या है और क्या नहीं। वसाकत से टेलीविजन के अरबाब हज़रात आपको ये बताना चाहते हैं कि हम 1-2 दिन की मोहलत दे रहे हैं। अगर टेलीविजन वालों ने अपना रवैया तब्दील न किया और मुहर्रम के पैगाम नशर करने न शुरू किए और मुहर्रम के प्रोग्राम नशर करने न शुरू किए तो तमाम तर हमारे गैर गज़ब की जिम्मेदारी टेलीविजन की इंतजामिया पर होगी। हमने आने हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता नहीं है कि अगर मैं यहाँ से इन हजारों मोमिनीन के मजमे को अभी लेकर चलूं कि टेलीविजन स्टेशन चलो, तो जिस तरह ज़ियाउल की लाश दूरबीन से देखनी पड़ी थी ना, इस तरह टेलीविजन भी दूरबीन से देखना पड़ेगा। नजर नहीं आएगा कि कहाँ जाओगे। सोचो, गौर करो, तदब्बुर करो। कल से टेलीविजन को अपना रवैया तब्दील करना चाहिए। हमारे सब्र का इम्तिहान न लो।
लाखों करोड़ शियाने हजरत करदार गमों में डूबे हुए हैं, हमारा घर उजड़ गया है, तुम ड्रामे पेश कर रहे हो, मदीना वीरान हो गया है, तुम कार्टून चला रहे हो। फातिमा जहरा पर क्या कोई जख्म लगाने का मौका हाथ से जाने नहीं देते? अरे हम उजड़े हुए लोग हैं, हम किसी को क्या कहते हैं? हम तो खुद रो रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बचा करबला में। देखो देखो, आओ हमारे दरगाहों में, हमारा कुछ नहीं बचा है, हमारा कुछ नहीं बचा है। हमारा 80 बरस का हबीब भी गया है, 6 महीने का असगर भी गया है, हमारी ज़ैनब की चादर भी गई है, हमारे सकीना के बुंदे भी गए हैं। हम तो रोने के लिए आए बैठे हैं, ये 10 दिन हम रोना चाहते हैं। खुदा के लिए हमारे सीनों पे बरसियां न मारो, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो फातिमा ज़हरा के जख्मों का मरहम तलाश कर रहे हैं। ये दीवारों पर खड़े हुए लोग, ये सड़कों पर बैठी हुई मेरी माएं बहनें, ये वो है जिनके कदम कभी कालीनों से नहीं उतरते, आज गलियों सड़कों में इस वक्त बैठी हुई इसलिए बैठी है, अल्लाह जाने हुसैन की माँ कहाँ बैठी हो। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। अल्लाह जाने फातिमा ज़हरा कहाँ बैठी हो, अल्लाह जाने हुसैन की माँ कहाँ बैठी हो। बीबी आइए, अज़ा खाने अबू तालिब में आपके लाल का पुरसा देने वाले आए हुए हैं। बीबी हम पुरसा दे रहे हैं, दोस्तों रवाना हो रहे हैं हुसैन। मदीने से तैयारी हो चुकी सफर की, एक जुमला और मजलिस खत्म करूंगा, मुझमें ताकत नहीं, आज ज्यादा मसाइल पढ़ने की, बहुत रो चुके हैं। एक जुमला सुन लीजिए, जब सफर की तैयारी मुकम्मल हो गई तो एक मर्तबा फिजा ने दरवाजे का पर्दा उठाकर आवाज दी, अब्बास इजाजत है कि शहजादी ज़ैनब देवरी से बाहर निकले। पता नहीं आप सुन लेंगे या नहीं। मुझसे अभी फरमाइश की रास्ते में कि मार्टन रोड में जो आपने मसाइल पढ़े हैं उसका एक जुमला जरूर अगर खाना है मुताले में पढ़ दीजिएगा। मैं मोमिन की फरमाइश पूरी करके आगे बढ़ रहा हूँ। जनाब अब्बास ने फौरन कहा, फिजा जरा ठहर जा, फिजा जरा ठहर जा, मैं इंतजाम कर लूँ शहजादी के बाहर निकलने का। अब्बास दौड़े दौड़े आए, मस्जिद नबवी के करीब पहुंचे, मस्जिद नबवी की सीढ़ियों पर चढ़ी, तलवार म्यान से निकाली अब्बास ने और बुलंद आवाज से कहा, मदीने वालों अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो। अब जो समझ गया वो मातम करे। हमारा सलामत रखे। हाँ रोने का यही हक है। मदीने वालों अपनी शहजादी ज़ैनब की शान को देखो। मदीने वालों अब्बास का ऐलान, मदीने वालों अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो, मदीने के रहने वालों अपने अमामे अपने चेहरों पर डाल लो, किसी की आंख न उठे, इसलिए कि अली की बेटी आज पहली मरतबा देवरी से बाहर आ रही है। तसव्वुर आ गया तसव्वुर आ गया, तो फिर रोते जाओ, फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मदीने के दरवाजे बंद हो गए, इसलिए कि अब्बास मौजूद था ना। मैं कहूंगा मेरे गाजी अब्बास, मैं तेरी गैरत के कुर्बान, मौला आज मदीने के दरवाजे बंद करा रहा है, मौला काश कूफे के बाजार में आ जाना, जहां यही ज़ैनब सर पर रहना रसन बसता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खैर मैं रोते जाए, दो जुमले सुने मौला तुम्हें सलामत रखे। रोते जाओ। हमारे लिए रोने से बड़ी इबादत कोई नहीं है, हम किसी के लिए नहीं रोते भाई, दुआएं मांगते जाओ, रोते जाओ। देखो ना फातिमा ज़हरा को किस तरह पुरसा दे रहे हो। दोस्तों अब्बास ने मदीने के बाजार बंद कराए, अब्बास ने मदीने के खुले दरवाजे बंद करा दिए, अब्बास ने लोगों के चेहरों पर नकाबें डलवा दी। उसके बाद दर ज़हरा पर आए, फिजा शहजादी की खिदमत में अर्ज करो कि खुदाम हाजिर है। मैं मर ना जाऊं मैं ये जुमला पढ़ते हुए। अब्बास मैं तेरे कुर्बान अब्बास। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे शादी, अब्बास जहां भी है कयामत है। ये तो मैं आज मुहर्रम को बताऊंगा, मैं राजी तेरे
تیرے وفا کے قربان، تیری غیرت کے قربان۔ عباس کہتے ہیں فضا شہزادی کی خدمت میں عرض کرو کہ ڈہری پر خدام حاضر ہے، ڈہری سے نزول اجلال فرمائے۔ ڈہری سے لے کر زینب کے اونٹ تک قناتیں لگا دی گئی، قناتیں لگا دی گئی، قناتیں لگا دی گئی۔ دوسری طرف فاطمہ زہرا کی کنیزیں سر کے بال کھول کر سایہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اب زینب کی سواری سنو گے شہزادی، 18 بھائیوں کی بہن ہے، ابھی تو مدینہ ہے، یہ کوئی شام تو نہیں ہے، ابھی محرم تو نہیں آیا، یہ تو 28 رجب ہے جب زینب مدینے سے چل رہی ہے۔ یہ دن تھا زینب کا، 11 محرم تھی زینب کی کہ جب کربلا سے شام تک ہر چوراہے پر، ہر بھیڑ پر، ہر مسلمانوں کے ہجوم میں رسول کے نام پر علی کی بیٹی ایک چادر کا سوال کرتی چلی، مسلمانوں مجھے چادر دے دو، مسلمانوں مجھے چادر دے دو۔ ہائے 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 کیا مجلس ہو رہی ہے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں رو تھکنا نہیں، تھکنا نہیں، روتے جاؤ، اس سے بڑے مصائب اور کوئی نہیں ہے۔ 2 جملے اور سن لو، تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر تو میں اپنے دل پر صبر کر رہا ہوں۔ 2 جملوں کا اضافہ کر رہا ہوں۔ عزادارو، شہزادی کی اس طرح برآمد ہوئی ہے، سنو گے شہزادی کی برآمدگی۔ دایاں بازو جناب ام البنین نے تھاما ہوا۔ سواری کس طرح برآمد ہوئی ہے گھر سے، دایاں بازو زینب کو ام البنین نے تھامایا، بایاں بازو جناب فضا نے تھاما ہوا، پیچھے پیچھے کنیزیں چلی آ رہی ہیں، یا علی کہہ کے ڈہری سے قدم باہر نکالا۔ آگے زینب آئی تو حسین نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ اکبر نے شاہ جی یہ جملہ سن نہیں پہ، اکبر نے پھوپھی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اکبر نے پھوپھی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، قاسم نے پیروں پر ہاتھ رکھا اور محمد نے چھوٹے چھوٹے نیچے نکالے، اور محمد نے چھوٹے چھوٹے نیچے نکالے۔ عزادارو اس شان سے سواری اب اگر برداشت کر سکو تو کر لینا۔ عزادارو برداشت کے اونٹ کے قریب زینب کی سواری جب اپنے اونٹ کے قریب پہنچی، زینب نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، حسین بھی ہے، اکبر بھی ہے، قاسم بھی ہے، کسی سے کچھ نہیں کہا۔ عباس کو قریب بلا کر کہا، عباس مجھے سوار ہونا نہیں آتا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ عباس مجھے اونٹ میں سوار ہونا نہیں آتا۔ عباس آگے بڑھے، اپنا زانو طے کیا، شہزادی کی زانو میں پاؤں رکھیے، اکبر نے سہارا دیا، زینب اونٹ میں سوار ہوئی۔ توجہ 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 ابھی جملے پر نہیں نہیں نہیں، میں روانگی مکمل کر رہا ہوں، یہاں آپ رو رہے ہیں دوستو، سن لیں یہ جملہ، سن لیں یہ جملہ، تھکیں گے نہیں، روتے جاؤ روتے جاؤ۔ اکبر نے سہارا دیا، یا علی کہہ کے زینب اونٹ پہ سوار ہوئی، زینب اونٹ پہ سوار ہوئی، قافلہ روانہ ہوا۔ ابھی قافلہ چند قدم چلا تھا کہ کسی کے قدموں کی آہ عباس نے قافلے کے پیچھے سنی، پلٹ کے دیکھا تو فاطمہ سونا عصا کا سہارا لیے ہوئے قافلے کے پیچھے آ رہی ہے۔ عباس نے آواز دی، آقا حسین قافلہ روکو، سونا ڈیوڑی سے باہر آ گئی۔ اور عباس کی زندگی میں اور کوئی شہزادی اور رونا چاہتے ہو، اور رونا چاہتے ہو تو یہ جملہ میرا جی چاہتا ہے بھائی، مجلس ہی عجیب و غریب ہو رہی ہے، مجلس ہی بڑی معراج پر ہے، تو مجھے یہ جملہ کہنے دو عزادارو، میں کہتے کہتے مر جاؤں تو معراج ہے۔ عزادارو قافلہ رکا، حسین اترے، اکبر اترے، صغرا کے قریب آئے، حسین نے کلیجے سے لگایا، 6 برس کی ہے صغرا، 6 برس کی ہے صغرا، یہ تو 6 برس کی ضعیف صغرا، پتہ نہیں آپ نے یہ جملہ سنا یا نہیں، 6 برس کی ضعیف صغرا جسے بھائی کے انتظار میں بوڑھا کرتی ہے، جس کی کمر جھکا دی تھی اکبر کے انتظار میں، ورنہ اکبر کی چھوٹی بہن کا نام ہے صغرا۔ عزادارو حسین نے کلیجے سے لگایا، صغرا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، ہم تمہیں لینے کے لیے اکبر کو بھیجیں گے، حالات سازگار ہوئے ضرور بھیجیں گے، میرے لال ڈیوڑی سے باہر کیوں نکل آئی؟ صغرا کہتی بابا میں جانے کے لیے نہیں آئی۔ بابا جی بیٹا
बाबा मैं चाहने के लिए नहीं आई। बेटा फिर किस लिए आई? बाबा एक मर्तबा मुझे असगर से मिला। मातम नहीं करोगे अदादारों, मैं तो पढ़ चुका मसाला है, समझ गए आप? एक मर्तबा बाबा मुझे असगर से मिला दो। रबाब का ऊंट बिठाया गया, वो मेरा बाप असगर को गोद में लिए हुए सुगरा के पास आई। सुगरा ने दामन फैलाया, असगर ने माँ की गोद छोड़ी, बहन की आगोश में आए। बहन ने मुंह पर मुंह रख कर एक जुमला कहा, भैया सब छोड़ कर जा रहे हैं, क्या तू भी बहन के साथ नहीं है? जदा करना जदा करना जदा करना। अब करो माता मदादारों, बस चंद जुमले रह गए, चंद जुमले बस खत्म कर रहा हूं मैं। सुगरा ने कलेजे से लगाया, असगर को प्यार किया। असगर बहन की गोद में आकर समझ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अदादारों जब बहुत देर प्यार करते हुए हो गई, रबाब कहती है सुगरा अब असगर को दे दो, काफिला चलने में देर हो रही है। सुगरा कहती है ले लो, ले जा ले जा। असगर की माँ रबाब ने आगोश फैलाई। असगर ने एक मर्तबा मुस्कुरा के माँ को देखा और फिर बहन से लिपट गया। माँ की गोद में नहीं आया। ज़ैनब आगे बढ़ी, असगर हमारी गोद में आ जाओ। असगर फिर मुंह मोड़ कर बहन की गोद से लिपट गए। हर एक ने कोशिश की कि असगर आ जाए। असगर ने सुगरा की गोद नहीं छोड़ी। एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े। अज़ादारों रावी कहता है मैंने देखा हुसैन आगे बढ़े, सुगरा पीछे हटी। सुगरा पीछे हटी, हाथों को जोड़ के कह रही है बाबा ले जाने से मना नहीं करती, मगर जबरदस्ती न लेना। बाबा अगर मेरा भैया खुद खुशी से आ जाए तो ले जाना। हुसैन कहते हाँ सुगरा जबरदस्ती नहीं लूंगा, बस मुझे असगर से एक बात कहने दे। हुसैन करीब आए, असगर के कान में अल्लाह जाने क्या कहा कि असगर एक मरतबा बहन की आगोश में होंगे, बहन की तरफ देखा, बहन की गोद छोड़ी, हुसैन की आगोश में आ गए। हुसैन ने असगर को लिया, असगर चला गया, सुगरा तरफ भी दे गई, अकेली सुगरा। किसके आलम में ज़ैनब को भला आराम कहाँ है, आराम कहाँ। सर शहीदों के सरे नौ के सीना कैद हराम, एक दो का नहीं सीने में 72 का है गम। बेड़ियां पहने हुए लागिरो बीमार चला आराम कहाँ है, आराम कहाँ है, आराम कहाँ। किसके आलम में ज़ैनब को भला आराम कहाँ है, आराम कहाँ। कोई मारा गया तलवार से, नेज़े से कोई लाश मक्तल में